السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے میرے چینل پر۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی اچھی ہوں۔ تو پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا الٹا پیش کا قاعدہ، اور میں نے بتایا تھا الٹا پیش کی پہچان کس طرح سے بچوں کو کرائی جائے، اور جو قاعدہ تھا وہ تھا الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، جیسے با الٹا پیش بو برابر ہے با واو پیش بو کے، یعنی کہ با الٹا پیش بو پڑھتے وقت جس طرح کی آواز نکل رہی ہے وہ اسی طرح کی آواز ہوتی ہے جب ہم واو مدہ کو ادا کرتے ہیں، یعنی کہ تا واو پیش تو یہ ہو گیا واو مدہ، اور تا الٹا پیش تو یہ ہو گیا الٹا پیش، جیسے جیم واو پیش جو یہ ہو گیا واو مدہ، اور جیم الٹا پیش جو یہ ہو گیا الٹا پیش۔ تو اس طرح سے میں نے بتایا تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، مشق کیا ہوگا، اور آج ہم لوگ کریں گے مشق میں ہجے اور اجرا بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی لائن دیکھتے ہیں، لہو لہو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو۔ اس کا اجرا کس طرح کریں گے؟ لا لام کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے لا ہو۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، الٹا پیش کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے لہو۔ آپ دونوں طرح سے بول سکتے ہیں کہ الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے یا ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، دونوں صحیح طریقہ ہے۔ تو لہو۔ اب چلیے داوود، داوود، دا الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے دا او۔ واو کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے داوو۔ دا دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے داوود، داوود۔ رسولہ، را را کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے را سو۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے رسو، رسو۔ لو لام کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچے، جیسے رسول ہو۔ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے رسولہ۔ اب دیکھیں معروف اور مجہول کی پہچان کہاں پر ہونی چاہیے؟ زیر اور پیش میں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی میں ہم لوگ مجہول کر دیتے ہیں، زیر کو پڑھ دیتے ہیں لام زیر لے اور لام پیش لو، جبکہ ہم کو پڑھنا ہے لام زیر لی اور لام پیش لو، جیم زیر جی، جیم پیش جو، تا زیر تی، تا پیش تو، ہمیں ایسا پڑھنا ہے۔ ہمیں یہ ہرگز نہیں پڑھنا ہے تا زیر تے اور تا پیش تو، یہ مجہول ہوا، ہمیں اب معروف پڑھنا ہے، تو اس کو بولتے رہنا ہے، معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے۔ رسولہ، رسولہ۔ آگے چلیے، آیاتہ، حمزہ کھڑا زبر آ، یا الف زبر یا، آیا، تا پیش تو، ہا الٹا پیش ہو، آیاتہ۔ آ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑا زبر کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے آ، یا الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے آیا، آیا۔
देखिए दोनों को बराबर खींच रहे हैं। आ तू ता के ऊपर पेश की हरकत है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज से बचे, जैसे आयातु। हु हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वा मद्दा के, उल्टा पेश को एक अलिफ के बकदर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे आयातुहु आयातुहु। दूसरी लाइन में आ जाइए, जुनूदुहु जुनूदुहु। जीम पेश जू, नून वाव पेश नू, जुनू दाल पेश दू, हा उल्टा पेश हु, जुनूदुहु। जू जीम के ऊपर पेश की हरकत है, पेश को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े, मजहूल आवाज से बचे, जैसे जू नू वा साकिन से पहले पेश है, वा मद्दा होगा, वा मद्दा को एक अलिफ के बकदर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे जुनू। दू दाल के ऊपर पेश की हरकत है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचे, जैसे जुनूदु। हु हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वा मद्दा के, उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे जुनूदुहु जुनूदुहु। अब देखिए, तिलावतुहु वरिसहु मवाजीनुहु। देखिए मवाजीनुहु का करते हैं इजरा, मीम जबर मा, वाव अलिफ जबर वा, मावा, जा या जिर जी, नून पेश नू, मवाजीनु, हा उल्टा पेश हु, मवाजीनुहु। मा मीम के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे, जैसे मा वा, अलिफ खाली से पहले जबर है, अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे मावा। जी या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा होगी, या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे मावाजी। नून के ऊपर पेश की हरकत है, पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, मारूफ पढ़ें, मजहूल आवाज से बचे, जैसे मवाजीनु मवाजीनु। हु हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वा मद्दा के, उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे, जैसे मवाजीनुहु। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने कहा इजरा में, मीम का तो ज़बर का इजरा हुआ, और वा अलिफ खाली से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा, तो ये आप लोगों को जो इजरा में कराती हूँ वो आप लोगों को समझ में आता है या नहीं, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, इजरा समझ में आता है या नहीं। अब देखिए आगे, देखिए जी या साकिन से पहले ज़ेर है, या साकिन है, मैंने बताया था जिस हर्फ पर भी जज्म आ जाए वो हर्फ साकिन बन जाता है। अगर नून के ऊपर जज्म है तो वो नून साकिन, अगर रा के ऊपर जज्म है तो वो रा साकिन, और अगर या के ऊपर जज्म है तो या साकिन, वाव के ऊपर जज्म है तो वाव साकिन। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए या के ऊपर जज्म है, मवाजी में देखिए मवाजी, या साकिन के ऊपर, या के ऊपर जज्म है, गोया ये या साकिन हुआ, और या साकिन से पहले क्या है, जेर है। किस हर्फ के नीचे जेर है, जा के नीचे जेर है, तो या साकिन से पहले जेर हो, चाहे वो कोई सा भी हर्फ हो और उसमें जेर हो, तो वहाँ पर क्या कायदा बनेगा, या साकिन का कायदा बनेगा। या साकिन से पहले जेर है, या मद्दा का कायदा बनेगा, इसीलिए यहाँ पर हो रहा है मवाजी, और या मद्दा को कितना खींच कर पढ़ते हैं, एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं मवाजी, अनु में पेश का कायदा हो रहा है, और हु में उल्टा पेश का कायदा हो रहा है, जो कि बराबर होता है वामद्दा के। तो गोया हो गया मवाजीनुहु मवाजीनुहु। आगे चलिए, जाअलहु, जीम जबर जा, आइन जबर आ, जा, लाम जबर ला, जाअला, हा उल्टा पेश हु, जाअलहु। जीम आइन लाम तीनों के ऊपर जबर की हरकत है, देखिए तीनों हर्फ के ऊपर एक ही हरकत है, तो तीनों का साथ में इजरा करेंगे। जीम आइन लाम तीनों के ऊपर जबर की हरकत है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, जैसे जाला। हु हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश बराबर होता है वा मद्दा के, उल्टा पेश को एक अलीफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे जालहु मावूरिया
ما الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ما وو، واو کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ما وو، ری را کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے ماوری، ماوری۔ دیکھیے را کو ہم نہیں کھینچ رہے، کیوں؟ کیونکہ زیر کو نہیں کھینچتے ہیں، جلد ادا کرتے ہیں، اور الف مدہ کو کھینچنا ہے اور الٹا پیش کو بھی کھینچنا ہے، اسی لیے ماوری، ماوری۔ یا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے ماوریا، ماوریا۔ آگے چلیے، غاوونا، غا الف خالی سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے غا وو، واو کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، الٹا پیش کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے غاوو۔ نہ نون کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے غاوونا، غاوونا۔ اب دیکھیں جو اجرا میں ہم بولتے ہیں الف خالی سے پہلے زبر ہے، جیسے غوا میں دیکھیے الف خالی سے پہلے زبر ہے، تو یہ الف خالی ہے۔ ہم لوگوں نے شروع شبق میں پڑھا تھا کہ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، تو اگر کہیں پر بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو اسے حمزہ بول کر پڑھیں گے، اسے الف نہیں بولیں گے، اور اگر الف کہیں پر خالی ہے تو وہاں پر الف بولیں گے، گویا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اگر کسی بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہے، تو یہاں پر دیکھیے حرکت نہیں ہے، خالی ہے، اسی لیے یہاں پر الف بولا جا رہا ہے، غین الف زبر غا، واو الٹا پیش وو، نون زبر نا، غاوونا۔ آگے چلیے، قرینوہ، قا قاف کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جیسے قا ری، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگی، یا مدہ کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے قری، قری، قری۔ نون کے اوپر پیش کی حرکت ہے، دیکھیے جب پہلے بولیں گے اس کی حرکت کے ساتھ اس کے بعد بولیں گے، جیسے ہم نے کہا یہاں پر نون پیش نو، ٹھیک ہے، تو میں نے جب اجرا کیا تو میں نے کہا نون کے اوپر، پہلے بولیں گے نون کے اوپر، اگر زبر ہوتا تو ہم کہتے نا نون کے اوپر، اگر زیر ہوتا تو کہتے نی نون کے نیچے، اس طرح سے، تو نون کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے قرینو، ہو، ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے، الٹا پیش کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے قرینوہ۔ چلیے رواں پڑھتے ہیں شروع سے، لہو داود رسولہ آیاتہ جنودہ تلاوتہ ورثہ موازینہ جعلہ ماوریہ غاوون قرینہ۔ تو اس کو یاد کیجئے، دیکھیے بیچ میں جو لائن لکھا ہوا ہوتا ہے ہجے کس طرح کی جاتی ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی دیکھ کر آپ لوگ ہجے کر سکتے ہیں، دیکھیے لام زبر لا، زبر کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، دیکھیے ہر جگہ جہاں پر ہجے کا لائن بنا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہجے کس طرح کی جائے، تو وہاں پر ہر جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ زبر کو بالکل نہ کھینچے، اور اگر زیر پیش کہیں پر آتا ہے تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے، تو یہ بار بار جو لکھا ہوا آتا ہے یہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں معروف ہی پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا ہے، اس کی مشق ہو جائے، اسی لیے بار بار ہر سبق میں یہ لکھ کر آتا ہے کہ معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچے، اور زبر زیر پیش کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، یہاں جیسے لکھا ہوا ہے زبر کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، تو لام زبر لا اور پھر لکھ دیا گیا ہے زبر کو تھوڑا بھی نہ کھینچے، اور ہا الٹا پیش ہو، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہا الٹا پیش ہو، اس کے بعد جوڑ کر لکھا ہوا ہے لہو،
تو اس کو مشق کیجیے اور سب کا ہجے کیجیے، سب کا رواں کیجیے، کرتے رہیے جب تک پختہ نہ ہو جائے، کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ کلاس میں۔ تو ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ تختی نمبر 5 حروف لین۔ تو چلیے حروف مدہ جو تھا وہ آج مکمل ہوتا ہے۔ حروف مدہ میں یہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش بھی آیا، تو یاد کریے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔